اچھا بخاری صاحب، بھارت کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا پوسٹر بھی چینج ہو گیا ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں بھارت سے تو سیز فائر کر لیا ہے، اب ہم پر بھی نظر کرم کریں. تو بخاری صاحب یہ کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں آتی نہیں ہیں، لیکن اس کے پس منظر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو پھر ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین ہیں جناب شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے جیل سے خط لکھا ہے حکومت کو کہ جناب اب ہمارے ساتھ بھی کوئی ڈیل کر لیں، ہمارے ساتھ بھی سیاسی جنگ بندی کر لیں. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ایک موقع ملا تھا پی ٹی آئی کو جب مذاکرات شروع ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر. اسپیکر نے قومی اسمبلی کے زیر صدارت 3 راؤنڈ جو ہیں آپس میں ان کے ہوئے تھے. چوتھے راؤنڈ کو بانی پی ٹی آئی نے جیل سے سبوٹیج کر کے ختم کر دیا تھا. دیٹ واز اے گولڈن اپورچونٹی ود دا پی ٹی آئی ٹو ریکنسائل ود دا پولیٹیکل لیڈرشپ. وہ موقع کھو دیا گیا. اور کیوں کھویا گیا؟ میرے خیال سے اب خود بھی پچھتا رہے ہوں گے اس کے اوپر، کیونکہ انہوں نے موقع کھویا تھا یہ کہہ کے، بانی کا حکم سنا کے، کہ ہم بات کریں گے طاقتور حلقوں کے ساتھ. اشارہ ان کا تھا فوجی قیادت کی طرف. فوجی قیادت نے 1 سے زیادہ مرتبہ ان سے کہا تھینک یو ویری مچ، گڈ نوئنگ یو، وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. بار بار کوشش کی گئی، بار بار انہیں یہی جواب ملا. یہی تو مینڈیٹ لے کے یہ جو وہ ہیں اپنے جن کا تذکرہ اینڈ میں آئے گا، کیا اعظم سواتی صاحب، اعظم سواتی صاحب یہی مینڈیٹ لے کے آئے تھے نا کہ میم فوجی قیادت کے ساتھ براہ راست گفتگو ہم کریں گے. اس کو بھی کسی نے درخور اتنا نہیں سمجھا. تو یہ ویسے پہلے تو بڑا جمہوریت کا انہوں نے جو ہے وہ پیٹا ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے. ابھی آ رہا ہوں اسی طرف. اچھا جی، آپ نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ جناب ہم سے بھی سیز فائر کر لیں. تو میں کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لیڈرشپ نے، یعنی بانی نے، اور آپ کی پوری لیڈرشپ جو ہے ہر سطح کی، انہوں نے کہا ان چوروں سے، ان ڈاکوؤں سے، ان فارم 47 کے لوگوں سے ہم بات نہیں کریں گے. تو یہ اب خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ وہی لوگ ہی تو ہے نا کہ بدل گئے. اس کا مطلب ہے کہ زمینی حقائق بدل گئے ہیں. یہ ریئلائز کر لیا انہوں نے کہ ان تلوں سے تیل نہیں نکلنا جن سے ہم نکالنا چاہتے تھے. لہٰذا ہمیں بات کرنی پڑے گی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. یہی تو کہہ رہے تھے ہم لوگ، یہی تو کہہ رہی تھی پولیٹیکل لیڈرشپ، یہی تو کہہ رہے تھے دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈر، چاہے وہ اسد زرداری تھے، چاہے بلاول بھٹو تھے، چاہے شہباز شریف تھے، چاہے نواز شریف تھے، سب یہی تو کہتے تھے. فوجی قیادت کا بھی یہ موقف تھا کہ انہوں نے تو کہا تھا ہم وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو، جائیں بات کریں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں یا سیاستدانوں سے کریں. تو ایک تو جو آپ یہ حیران ہو رہی تھی نا کہ تبدیلی کیسے آئی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دی اس کی بیک گراؤنڈ، کہ وہ جن سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی، لال جھنڈی دکھا دی، اور بالآخر ان کو وہاں آنا پڑا. مجھے لگتا یوں ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ برف پگھلنے لگی ہے. کیوں؟ آپ دیکھیے بہنوں کی ملاقات 2 مہینے سے نہیں ہو رہی تھی، کسی کو جیل کے قریب پھٹکنے نہیں دیا جا رہا تھا. آج تینوں بہنیں ایک ساتھ مل لی ہیں. دوسری بات، علیمہ خان کا نام ECL پر تھا، وہ باہر نہیں جا سکتی تھی. عدالت نے حکم بھی جاری کر دیا، ان کا نام بھی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جیسچرز ہیں نا، اسی طرح کے جیسچر سے پتہ لگتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ. حکومتی رویے میں یہ تبدیلی کیسے آئی ہے؟ اس لیے کہ وہ جھک گئے ہیں نا. وہ جو چور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے نا. جی بالکل. وہ اگر آپ کو خط لکھیں گے، وہ اگر آپ سے کہیں گے کہ ہندوستان سے تو آپ نے صلح کر لی، ہم سے بھی کر لیں. یہ 2 باتیں اور اس حوالے سے یاد رکھیں آپ. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت رونا رویا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی پوری لیڈرشپ ہماری جو ہے وہ جیلوں میں ہے، دیکھیں جی مقدمات قائم ہیں. بھائی یہ رواج ڈالا کس نے؟ یاد کریے آپ، وہ جب پرائم منسٹر تھے خان صاحب، تو وہ تقریروں میں کہتے تھے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جیلیں بھر دوں گا. اس وقت کے جو FIA کے DG تھے بشیر میمن صاحب، ان کو بلا کے کہا مقدمات بنائیں. اس نے کہا جی کیا مقدمات بنائیں؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، غداری کے مقدمات بنائیں، ان سب کو جیلوں میں جانا ہوگا. یہ کلچر کس نے دیا؟ اس کے بعد آپ نے اس وقت کے نیب کے چیئرمین جو تھے وہ جسٹس جاوید اقبال صاحب، میں ان کے بارے میں بہت مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ بولتے ہوئے. جس قسم کی یعنی اطاعت کہہ لیجئے، جس قسم کی سروس انہوں نے مہیا کی PTI کو، کہ جس کو انہوں نے کہا اس کے خلاف جعلی مقدمات بنا کے اس کو گرفتار کیا. 90 دن تو کیا 120 دن تک ان کی ضمانت ہونے نہیں دی. وہ سارا مس یوز جو تھا، ایک مقدمہ جو ہے وہ عدالتوں نے اٹھا کے باہر پھینکا. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے نا. تو یہ کلچر آپ نے دیا تھا، چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟
اب جب اپنے ساتھ ہوئی ہے تو سر پیٹ رہے ہیں. دیر یو آر. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب کے جو صاحبہ کے جو بیانات ہیں، ہمیں دو باتیں بڑے وثوق سے ساتھ مسلسل بتائی جاتی رہی ہیں کہ بشرا بیگم اور خان صاحب کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھریلو خواتین ہیں. ہم نے ہمیشہ اس کو چیلنج کیا ہے. بشرا بی بی کے بارے میں تو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں جو چاند انہوں نے چڑھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جیل سے رہائی کے بعد جو پشاور میں چاند چڑھائے ہیں انہوں نے، جو علی امین گنڈا پور کے خلاف سازشیں وہاں کی انہوں نے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. یہ جو بیانات دے رہی ہیں بی بی، آج کے بیانات آپ دیکھ لیجیے. علیمہ خان صاحبہ یہی کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب سارے سین سے آؤٹ ہے، وہ ان کا کوئی بیان سامنے نہیں آ رہا. وہ تو میں جواب بعد میں دوں گا. ذرا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے بانی پی ٹی آئی نے آج تک غزہ کے حوالے سے کوئی بیان دیا ہو تو جلدی سے مجھے بتا دیجئے. ہندوستان کے بارے میں کوئی بیان بتا دیجئے مجھے. پہلے اس کا تو جواب دے لیں، دوسروں سے حساب بعد میں پوچھیے گا. نواز شریف کے بارے میں یہ خبر ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہ وہ جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا تھا وہ اس میں موجود تھے. 5 مرتبہ پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ مشاورت کی کہ کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. حکومت کس کی ہے؟ تو اس لیے یہ سوال اپنی جان بچانے کے لیے اگر کیا گیا ہے تو وہ الگ بات ہے، ورنہ بانی نے بھی آج تک 60,000 سے زیادہ شہیدوں کے اوپر جو غزہ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایک لفظ نہیں کہا. 2019 میں کشمیر بھی دے دیا. تو یہ مطلب ہے اس بات کو اگر کہتے ہیں نا کہ بات چل نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، اس لیے اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ آج فوج کے مامے بن گئے ہیں. آپ کو فوج سے محبت اتنی اود آئی ہے کہ ہر ایک اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ بہنیں ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. جس کا بیان دیکھ لیں فوج کے گن گائے جا رہے ہیں. یہ وہی فوج ہے نا جس کو آپ کے بانی نے کہا یہ غدار ہیں، یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں، انہوں نے میری حکومت کا تختہ الٹا. یاد ہے نا سب کچھ آپ کو. تو اور پھر آپ نے 4 سال کے بعد باہر نکلی پریس کانفرنس میں قوم کو بتایا کہ میں تو تماشا دیکھتا تھا، حکومت تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض چلا رہے تھے. وہی فوج ہے نا یہ. تو اب یہ اچانک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیڈر نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ یہ فوج میری ہے، یہ میرا ملک ہے. اب آپ دیکھ لیجئے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب تبدیلی آنے لگتی ہے تو پھر اس شدت سے، اس برق رفتاری کے ساتھ آتی ہے. میں ابھی بھی یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، اپیل تو میں نہیں کروں گا ان سے، کہ خدا کے واسطے صحیح راستہ اپنا لیجئے. سیاست کرنی ہے تو سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کیجئے. فوج کو اس کے کام پر لگا رہنے دیجئے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اہل ہیں ملک کے دفاع کے. ان کو دفاع کا کھیل کھیلنے دیجئے. سیاست کا کھیل آپ سیاستدانوں کے ساتھ کھیلیں. سیاست کا کھیل اگر آپ طاقتور حلقوں کے ساتھ کھیلیں گے تو وہی ہوگا جو 2018 میں اقتدار میں آنے کے بعد آپ کے ساتھ ہوا. اس لیے فوج کی اپنی ایک ڈومین ہے، ان کو وہاں رہنے دیجئے، اور جو آپ کی ڈومین ہے اس میں انسان بن کے، اس میں سیاستدان بن کے، اس میں برداشت کا مادہ لے کے آئیے. جی بخاری صاحب، اچھا ہے کہ پوسٹر چینج ہوا ہے، تھوڑا سا حکومت کی جانب سے بھی نرمی دکھائی گئی ہے. لگتا ہے کہ اب ڈیڈ لاک جو تھا وہ ختم ہو جائے گا اور حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے. اچھا بخاری صاحب، یہاں پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت